بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا سوال ہے، یقول السائل ما ہوا صفت صلاۃ العید۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کیسے پڑھی جائے، عید کی نماز کیسے پڑھی جائے۔ اس کا جواب ہے، صفت صلاۃ العید لا اذان ولا اقامہ۔ عید کی نماز جو ہے نا، جس میں نہ تو اذان ہے نہ تو اقامت ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العید رکعتین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے عید کی 2 رکعت۔ قال امام النووی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی فرماتے ہیں المجموع، ان کی کتاب المجموع میں، صلاۃ العید رکعتان بالاجماع، عید کی نماز 2 رکعت ہے تمام فقہاء اور تمام علماء کے اجماع سے، اس پہ متفق ہیں تمام لوگ۔ وقال وصفتہما کصفت سائر الصلوات، اور اس کی جو ہے نا صفت یہ ہے کہ عید کی نماز کے 2 رکعت جیسے ہم دوسرے 2 رکعت پڑھتے ہیں عام نمازیں، ویسے ہی ہے۔ اس میں اضافہ یہ ہے وَيُكَبِّرُ سَبْعًا، 7 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں۔ فَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى دون تکبیرات الاحرامی، تکبیرات الاحرام کے علاوہ۔ تکبیرات الاحرام کیا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد 7 مرتبہ تکبیرات بولنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 مرتبہ۔ اس کے بعد 1 رکعت مکمل کرنا، رکوع سجدہ وغیرہ۔ اس کا جب اٹھنے کے بعد جب اٹھتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر کو چھوڑ کر اس کے بعد پھر 5 تکبیریں بولنا، جیسا ہم پہلے 7 بولے نا ویسے 5 بولنا، دون تکبیرات الانتقالی۔ ثم القراءۃ بعدہما کلتیہما، اس کے بعد تکبیرات ہونے کے بعد سورہ فاتحہ ضمہ سورہ، آسان سا طریقہ ہے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ سائل کا دوسرا سوال ہے، وقت صلاۃ العید، ما ہوا وقت صلاۃ العید، صلاۃ العید کا، عید کی نماز کا وقت کب ہے؟ تو ایک بہت بڑے عالم اسلام کے فرماتے ہیں، ان کا نام ہے خواجہ صدیق حسن خان، جو ہندوستان کے ہیں اور جو نواب بھی تھے، تو مشہور عالم ہے وہ خواجہ صدیق حسن خان۔ الموعظۃ الحسنہ ان کی کتاب ہے الموعظۃ الحسنہ، اس میں فرماتے ہیں وقتہما بعد ارتفاع الشمس، 2 رکعت عید کی نماز کا وقت یہ ہے ارتفاع الشمس کے بعد، جب سورج اٹھتا ہے اس کے بعد۔ قید رمح الی زوال، 1 رمح جو ہے نا، ایک جو بھالا ہوتا ہے جنگ میں جو لڑائی کرتے ہیں اس سے، بھالے سے، یعنی لکڑی لٹ جو ہوتی ہے نا، اس کا جو ہے نا سوا، قید رمح الی زوالی، تو اس کی جو ہے نا جو مقدار ہوتی ہے، اس کی لمبائی جو ہوتی ہے نا، اتنا اس کی لمبائی کی چھاؤں پڑنا ہو، سورج نکل کے اتنی چھاؤں اگر آ گئی تو سمجھنا کہ وقت شروع ہو گیا۔ وقد وقع الاجماع علی ما افادتہ، تمام اجماع علماء جو ہے نا اس پر متفق ہیں یہ وقت پر۔ واما آخر، اور اس کا آخر وقت ہے فزوال الشمس، سورج کے زوال، سورج کے ڈھلنے تک، سورج کے ڈھلنے سے پہلے۔ اور تیسرا سوال ہے التہنیہ یوم العید، عید کی جو ہے نا ہم تہنیت کیسا دیں، یعنی گریٹنگس، عید کی جو گریٹنگس جو ہے نا ہم کیسا دیں ایک دوسرے کو۔ ان جبیر بن نفیر قال، جبیر بن نفیر صحابی فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اذا التقوا یوم العید، عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یقول کہتے تھے، بعضهم لبعض، بعض کو کہتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے اچھے اعمال اور تمہاری بھی اعمال، تقبل اللہ منا و منکم، یہ الفاظ تھے۔ رواہ المحاملی، محاملی اس کی روایت کرتے ہیں، کہ کتاب صلاۃ العیدین، صلاۃ العیدین جو تھی کتاب میں، عید کی نماز کی کتاب جو ہے اس کا نام ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں۔ والمغنی ایضاً، اور مغنی کے اندر، مغنی ایک کتاب ہے حنابلہ کی، تو وہ مغنی بہت بڑی کتاب ہے، وہ 14-15 جلدوں پہ، اس کتاب میں بھی یہ مسئلہ کا ذکر ہے۔ اور سوال ہے
زکوٰۃ الفطری، زکوٰۃ الفطر جو ہے نا اس کی مقدار اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو زکوٰۃ الفطر کی مقدار ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کا حکم یہ ہے، زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم، فطرہ جس کو بولتے ہیں ہم لوگ ہندوستان میں، فطرہ جو ہے نا طہرہ للصائم، روزہ دار کی پاکی ہے وہ۔ روزہ دار جب روزے کی حالت میں اس سے کچھ چھوٹے موٹے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسا کہ لغو بات کر لیا، بیکار ادھر ادھر کی باتیں، اور کبھی چھوٹی موٹی غیبت ہو گئی اس کی کراہیتاً، یا دوسرے لوگ کر دیے شامل ہو گیا، تو طہرہ للصائم من اللغو والرفث، لغو بات سے اور چھوٹے موٹے صغیر گناہ سے جو ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے، اس سے جو ہے نا گناہ معاف ہو آتے ہیں۔ تو طہرۃ للصائم، صائم کی جو ہے نا صفائی ہوتی ہے، والرفث اللغو من اللغو والرفث، وطعمت للمساکین، اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ من اداہا قبل صلاتی فہیہ زکوٰۃ مقبولہ، جس نے نماز عید کی نماز سے پہلے اس کو دے دیا وہ مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونے والا ہے۔ ومن اداہا بعد صلاتی، اور جو نماز کے بعد دیا فہیہ صدقہ، وہ صدقہ ہے۔ لیکن یہ اس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ، ہر وہ بالغ عاقل، ہر وہ مسلمان، ہر وہ مسلم، مرد ہو یا عورت، حتیٰ کہ بچہ بھی ہے، تو صحابہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ جنین میں بھی بچہ ہے، اگر ماں کے پیٹ میں بھی بچہ ہے، اس کے بھی نام سے جو ہے نا نکالے ہیں فطرہ۔ تو آج ہم کو نیکی کے کاموں میں ایسا سبقت کرنا چاہیے۔ تو تمام کے تمام جتنے افراد ہیں گھر کے، تمام کے تمام اپنے نام سے جو مقدار ہے اس کی، وہ مقدار دینا نماز عید کی نماز سے پہلے۔ وصححہ البانی، البانی امام البانی جو ہے نا یعنی محدث، بہت بڑے محدث ہے، البانیہ کے امام، وہ حدیث کے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس کا جو ہے نا تھوڑا سا ہم جدول ہے ہمارے پاس، ٹائم ٹیبل ہے، میں تھوڑا سا پڑھ کے سنایا تھا۔ چاول جو ہے وہ 2 کلو 300 گرام ایک آدمی کے اوپر ہے۔ یہ ایک آدمی کی طرف سے چاول دے رہے ہیں اگر تو 2 کلو 300 گرام، اور زبیب یعنی جس کو ہم کشمش کہتے ہیں وہ 1 کلو 650 گرام۔ اگر کھجور دے رہے ہیں، ڈیٹس تمر دے رہے ہیں، کھجور دے رہے ہیں تو 1800 گرام یعنی 1 کلو 800 گرام۔ گیہوں دے رہے ہیں 2 کلو 40 گرام۔ لینٹلز یعنی دالیں دے رہے ہیں، دال مسور کی دال، تور کی دال، یہ دالیں دے رہے ہیں اگر تو 2 کلو 100 گرام ایک آدمی کی طرف سے۔ اور چنا دے رہے ہیں اگر تو 2 کلو مکمل۔ آٹا دے رہے ہیں اگر تو 2 کلو 500 گرام، 2.5 کلو دینا آٹا۔ اور یہ دوسرے اجناس ہے جیسا کہ ملٹس جس کو بولتے ہیں، مختلف قسم کے 4-5 قسم کے ملٹس آتے ہیں باریک باریک، جس طرح رالا جو طوطے وغیرہ کھاتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں لوگ۔ اگر وہ دے رہے ہیں، اگر کسی کے پاس ہے کوئی کسان وغیرہ ہے وہ دے رہے ہیں تو 1 کلو 400 گرام ہے اس کی۔ یہ ہے اس کا جو ہے نا ٹیبل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔